جھنڈا نہیں، یہ ہم مسلمانوں کا کفن ہے۔ دوسری بات، آج میں یہ گیٹ اپ بھی بتاتا ہوں، یہ حماس ہوں، میں حماس ہوں، میں القدس ہوں۔ یونائٹڈ نیشن یہودیوں کی اور کفار کی لونڈی ہے، وہ صرف مسلمانوں کو دہشت گرد کہتی ہے۔ تو خدا کی قسم، میں یہودیوں کے لیے، کفار کے لیے، میں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دہشت گرد سمجھتے ہیں تو میں دہشت گرد ہوں۔ میرے دوستو، ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں یہودی دیں گے تو ہم جئیں گے، ہمیں اسرائیل دے گو تو ہم جئیں گے۔ لعنت ہے تم پر، سب کچھ کا مالک اللہ ہے اور ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں غزہ کے مسلمانوں کو، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، جنہوں نے ہمارا بیت المقدس مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے اس کو بچانے کے لیے اپنا جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کہ یمن کے حکمران اور وہاں کی عوام ایسی عوام حکومت ہے جنہوں نے امریکہ سے ٹکر لی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے سعودی عرب، ترکی، اردن اور دیگر اسلامی ممالک کا کردار اس سلسلے میں انتہائی مجرمانہ ہے۔ میں یہاں پر اپنی حکومت سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنی فوج سے اپیل کروں گا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ ہمارے وجود میں آیا۔ فلسطینی بھائی، فلسطینی مظلوم ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہماری مدد کا طلبگار ہیں۔ اگر ہم ان کی جہاد میں ان کا ہم بھرپور ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ فتوے کے مطابق جو فلسطین کے ارد گرد کے ملک ہیں ان پہ یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے وہ جہاد کریں۔ یہاں پر میں بھارت کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت جو کہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اپنے ملک میں مودی سرکار خود ہی حملے کروا کے اپنی عوام کو قتل کر کے پاکستان پہ، کیونکہ بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، اس کا جواز بنا کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں مودی سرکار کو، بھارت کو، امریکہ کو اور اس کے اعلی کار تمام ممالک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 100 اختلافات ہوں، جب پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی حفاظت کی بات آتی ہے تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ہم شانہ بچانا ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہمیں پکاریں گے ہم ہندو بلیوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ آج 26 اپریل کو ہم یہاں پہ ڈیرہ صدر خان میں موجود ہیں اور آج حافظ نعیم الرحمان کی کال پر پورے پاکستان میں ہمارے مظلوم فلسطینی بہن اور بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہڑتال کی جا رہی ہے۔ یہ ہڑتال بلکہ صرف پاکستان کی بات ہم نہیں کر رہے، آج دنیا کے کئی مسلم ممالک میں، بنگلہ دیش میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں اور دوسرے بہت سارے ممالک میں ہڑتال ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ناجائز ریاست ہے، اس نے جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت فلسطین کے اندر جو شہید کیے ہوئے ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور آج یہ ہڑتال یہ ثابت کر رہی ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم عالمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں، اور اس وقت جو حالات بارڈر کے اوپر ہے، انڈیا کی طرف سے دھمکی آئی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور پوری فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کھل کر آگے آئیں، اس پہ سٹینڈ لیں، اور انشاءاللہ اگر فوج ہماری پاک آستان آرمی آگے آئے گی تو پوری قوم اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اپنے ملک کے دفاع کے چھپے سے ہم غافل نہیں ہیں، اس کے بھرپور ساتھ دیں گے۔ دوستو یاد رکھو آج ہم کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، ہمارے وہ مسلمان کتنے تکلیف میں ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، ان کے ساتھ ایسے جست واحد کی طرح ان کے ساتھ سینہ سپر ہو کے ان کے ساتھ رہے۔ اور انڈیا، اور کتے اور گائے کا پیشاب پینے والے، تم مسلمانوں کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے زبان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کے ساتھ آپ جو ہے نا جنگ کرو گے، تمہاری طاقت نہیں ہے۔ گائے کا پیشاب پینے والے مردار
हम कभी जब लाहौर में बिजनेस होता था, हम जाते थे वाघा के ऊपर, तो वहां पे हम उनको ललकारते थे, को गाय का पेशाब पीने वाले, उनमें ये जुर्रत नहीं है। इंशाअल्लाह जैसे आज हमारी सफों में इत्तेहाद है, ऐसे मुत्तहिद रहें। गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इसराइल की मजम्मत के लिए हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो शटर डाउन हड़ताल है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान के अंदर भी ये रैली भी मुनक्किद की गई है। और डेरा इस्माइल खान के जो ताजरों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पूरा हमारे साथ तावन किया है, इज़हार यकजहती की है।